کیا اور اپنی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عرش کی جس صفت کا حوالہ دیا وہ عرش کی خوبصورتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے عرش کی خوبصورتی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے رب ہونے کو ذکر کیا۔ تو آپ سوچئے کہ جو خالق جس چیز کو پیدا کرے گا وہ جس چیز کو اچھا ہوگا اسی کا ذکر کرے گا۔ کوئی انوینٹ کرنے والا کسی چیز کو انوینٹ کرے تو اس میں جو چیز اچھی ہوگی اس کا حوالہ دے گا کہ میں نے فلاں چیز کو بنایا تھا، فلاں چیز کو کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جس چیز کا ذکر کیا عرش کی خوبصورتی کو اللہ رب العالمین نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رب العرش الکریم، کہ اللہ رب العالمین کریم عرش کا مالک ہے۔ کریم عرش کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ کریم کا مطلب علماء کرام نے بتایا کہ یہاں پر احسن ہونا ہے، حسین ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عرش کو حسین پیدا کیا، انتہائی خوبصورت پیدا کیا۔ اسی طرح عرش کی صفت یہ بھی ہے کہ عرش تمام مخلوقات میں سب سے وزنی مخلوق ہے۔ عرش تمام مخلوقات میں سب سے وزن ہونے والی مخلوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آپ تمام کو یاد ہوگی جس میں اللہ کے نبی نے تاکید کی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فجر کی نماز کے بعد گئے، واپس لوٹ کر آنے کے بعد دیکھا وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر دعائیں پڑھ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا جس جگہ پر میں جب گیا تھا تم جس جگہ پر بیٹھی تھی کیا ابھی بھی وہیں پر بیٹھی ہو؟ یعنی اتنا وقت تم عبادت کر رہی ہو اتنی دیر ایک جگہ پر بیٹھ کر؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو بہترین کلمات سکھاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مخلوقات کا یا پھر جن باتوں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا وہ اپنے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، اپنے اعتبار سے سب سے اعلیٰ۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اس کے حمد کے ساتھ۔ کیسے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، گنتی کے اعتبار سے اس کائنات میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ تو میں تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کی گنتی کو لے کر۔ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں کوئی احاطہ نہیں کر پایا۔ انسان کتنے کوئی احاطہ نہیں کر پایا، یعنی ابتدا سے لے کر انسان کتنے پیدا ہوئے اس کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے اعلیٰ جو چیز تھی گنتی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی بیان کرتے ہوئے حوالہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا، مخلوقات کی گنتی کے اعتبار سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے عدد خلقہ ورضا نفسہ، اور ایسی حمد جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو۔ وہ حمد نہیں جو فرشتے کرتے ہیں، وہ حمد نہیں جو انسان کرتے ہیں، وہ حمد نہیں جو یہ چرند پرند کرتے ہیں، بلکہ حمد وہ حمد جو اللہ رب العالمین اپنے لیے پسند کرتا ہو، جو اللہ رب العالمین اپنے لیے پسند کرتا ہو وہ حمد میں تیری کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی سب سے اعلیٰ بات، سب سے اعلیٰ بات۔ فرشتے اگر ہوتے تو یہی تک بات ہو جاتی، انسان اگر ہوتے تو بات یہی تک ہو جاتی، لیکن وہ حمد میں بیان کرتا ہوں جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، سب سے آخر حد ہو گئی۔ اس کے بعد وزنۃ عرشہ، اور اللہ رب العالمین میں وہ تیری حمد کو بیان کرتا ہوں اتنی وزنی حمد میری ہو جو کہ تیرے عرش کے برابر وزن ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عرش سے وزنی کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ کے نبی اس کا حوالہ دیتے۔ اللہ کے نبی نے عرش کا حوالہ دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں سب سے عظیم اور سب سے وسیع مخلوق اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عرش کی صفت یہ ہے کہ عرش کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے تھامے رکھا ہے۔ فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو سمجھے کہ آپ وہ تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا الذین یحملون العرش ومن حولہ، یقیناً کچھ فرشتے اللہ رب العالمین کے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے عرش کو تھاما ہوا۔ اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ ایک صفت یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ کیسے تھاما ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے عرش میں قوائم رکھے ہیں، قوائم رکھے ہیں، ایک پلرز بنائے گئے ہیں، یا پھر جس کو پائے ہم کہتے ہیں، جس طرح اس کرسی کا پایا ہوا کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے عرش کے پائے رکھے ہیں۔ ان پایوں کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے۔ وہ کتنے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو عرش کی صفت کیا معلوم ہوئی کہ عرش کی صفت یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے
قوانین رکھے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے پائے رکھے ہیں جن پایوں کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے۔ اسی طرح عرش کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور الرحمن علی العرش استوى۔ عرش کا ایک معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر استوا کیے ہوئے ہیں، اور وہ کیسے کیے ہوئے ہیں وہ کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا جو استوا ہونا ہے اسی کے مطابق اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ اسی طرح عرش کا ایک اور صفت یہ بھی ہے کہ عرش اللہ رب العالمین کا تمام مخلوقات پر ایسے گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ایک حدیث میں السماوات السبع والارضین السبع فی الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ فی ارض فلاۃ، کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو آسمان بنائے ہیں، یہ ساتوں آسمانیں اور ساتوں زمینیں عرش کے مقابلے کتنی ہیں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کرسی کے مقابلے یہ آسمان اور زمین اتنے ہیں جس طرح کے ایک ریگستان میں ایک چھوٹی سے لوہے کا ٹکڑا پھینک دیا جائے۔ اگر ریگستان میں لکڑی قریب لوہے کا ٹکڑا پھینک دیا جائے تو جتنا ریگستان ہوگا اتنا اللہ رب العالمین کی کرسی ہے، اور یہ جو چھوٹا سا پھینکا ہوا انگوٹھی ہے سمجھیے آپ یا پھر لوہے کا ٹکڑا ہے، یہ جتنا چھوٹا ہے اس ریگستان کے مقابلے اتنا ہی چھوٹا ہے کرسی کے مقابلے یہ آسمان و زمین، یہ ساتوں آسمان اس کے مقابلے اتنے چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی کرسی عرش کے مقابلے کتنی ہے، والکرسی فی العرش، کرسی عرش کے مقابلے اتنی بڑی ہے جتنی کہ وہ عرش کے مقابلے اتنی چھوٹی ہے جتنی کہ وہ آسمان و زمین کے مقابلے بڑی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ کرسی عرش کے مقابلے اتنی چھوٹی ہے جتنا کہ ریگستان میں چھوٹے سا لوہے کا ٹکڑا پھینک دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کا عرش کتنا ہوگا آپ دیکھیے، ہمارے آسمان و زمین ایک آسمان کا بھی احاطہ نہیں کر پائے، جو آسمان دنیا ہے اس آسمان کا ہی ہم احاطہ نہیں کر پائے، تو آپ سوچیے یہ ساتوں آسمان ایک ایک آسمان کے بڑا، ایک آسمان کے اوپر اور بڑا آسمان کس طرح آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے سارے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، زمین ہے، زمین پر آسمان ہے، آسمان مکمل طور پر گھیرے میں لیا ہوا، اس کے بعد اور ایک آسمان ہے، اس کے بعد ایک اور آسمان، ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی کرسی، اس کرسی میں ان آسمان و زمین کو ایسے گھیرے ہوئے ہیں جیسا کہ ایک ریگستان میں جس میں ایک چھوٹی سی لوہے کا ٹکڑا پھینک دیا جائے۔ اب اس کے بعد اس کرسی پر اللہ کے نبی بیان فرماتے حدیث میں اللہ کے نبی بیان کرتے مذہب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ہم ایک مرتبہ نکلے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے بادل کو دیکھا، پوچھا اللہ کے نبی نے تم اس کو کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے پوچھا السحاب، ہم اس کو سحاب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا المزن، یعنی یہ بارش برسانے والا ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے اس کو بارش برسانے والا بھی کہتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس بادل کہا جاتا ہے، ابر کہا جاتا ہے، عربی زبان میں المزن السحاب عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح صحابہ نے کہا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہو کہ یہاں سے آسمان کے مقابلے کتنی مسافت ہوگی، یعنی آسمان کتنی اونچائی پر ہے، اونچا جانے کے لیے کتنا جانا پڑے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مسیرۃ 500 انعام، ایک یہاں سے نکل کر آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال کی مسافت، آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال اونچائی پر آسمان ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جتنا گیپ ہے، اگر ایک دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک جانا ہو 500 سال کی مسافت ہوگی وہاں پر پہنچنے کے لیے۔ اس طرح ساتوں آسمان ہیں، اب وہ وہاں سے کرسی ہے، کرسی بھی 500 سال کے برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سمندر پیدا کیا ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر مستوی ہے، بحرا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں اوپر سمندر اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، وہ سمندر کے پچھلے تلے سے لے کر اونچائی تک اب جائیں گے تو جتنی مسافت ہے 500 سال کی مسافت کے برابر، 500 سال سمندر ہے، سمندر کی مسافت ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، کتنی اونچائی پر ہے آپ دیکھیں، عرش اللہ رب العالمین کا کتنا عظیم ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ رب العالمین کی عظمت کے لیے کہ جو چیز جتنی نیچے ہوتی ہے اتنی ہم کو بڑی نظر آتی ہے، اور جو چیز جتنی اوپر جاتی جائے گی اتنی ہم کو چھوٹی نظر آتی جائے گی۔ یہ بات ہے نا، فلائٹ نیچے جب ہوتا ہے تو بڑا نظر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ خلا میں جاتا ہے، ہوا میں جاتا ہے، اتنا ہی وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا معاملہ یہ ہے
کہ جو مخلوق جتنی اوپر ہے اتنی ہی اس سے بڑی ہے۔ آپ سوچئے عرش جب اتنے تمام لوگوں کو گھیرے میں لیے ہوئے تمام مخلوقات کو اگر وہ عرش ہم سے زیادہ قریب کر دیا تو کتنا عظیم ہو جائے گا۔ یہ آسمانی اب احاطہ نہیں کر پائے تو سوچئے عرش کتنا مستوی ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ یہ معاملہ ہے اللہ رب العالمین کی مخلوقات کا۔ تو آپ سوچئے کہ اس عرش پر مستوی رب کتنا عظیم ہوگا، اس عرش پر جو مستوی رب ہے اللہ رب العالمین وہ کتنا عظیم ہوگا۔ تو اسی طرح عرش کی ایک صفت یہ ہے کہ عرش تمام مخلوقات میں سب سے عظیم ہے، اس کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح عرش کے ایک معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عرش کو مخلوق قرار دیا، یہ انتہائی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ جو صوفی ہیں، بہت سارے لوگ جو منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ عرش کو اللہ رب العالمین کی ملکیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی عرش کیا ہے؟ عرش کے معنی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، بالکل غلط عقیدہ ہے، یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا عرش اس کی مخلوق ہے۔ اللہ رب یہ جو صفتیں میں بیان کر رہا ہوں آپ کو سمجھیے یہ صفتیں ابھی صحیح انداز سے ذہن میں نہیں جا رہی ہوگی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ عرش کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اتنی باتیں بیان کی جائیں گی، لیکن صرف بتا رہے کہ عرش مجید ہے، عرش عظیم ہے، عرش جو ہے کریم ہے، یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے عرش کو مخلوق رکھا ہے۔ عرش اللہ رب العالمین سے منسلک کوئی چیز نہیں ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ وہ عرش ہو، وہ کرسی ہو، وہ جنت ہو، وہ جہنم ہو، وہ سدرۃ المنتہا ہو، تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے عرش کے بارے میں کہا رب العرش العظیم، یقیناً عظیم عرش کا رب ہے۔ تو جب رب ہو گیا تو عرش کیا ہو گیا؟ اللہ رب العالمین کا مخلوق ہو گیا۔ اسی طرح عرش کے سلسلے میں ہم نے باتیں جانی کہ عرش کیسا ہے، عرش انتہائی خوبصورت ہے، عرش اللہ رب العالمین کا تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ عرش کے بارے میں بیان کیا گیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ عرش گویا گنبد کی طرح ہے، گنبد کی طرح۔ پہلا ہم نے دیکھا کہ زمین ہے، گول زمین ہے، زمین کو اطراف میں آسمان ہے، آسمان کے اطراف میں دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ساتوں آسمان ہو گئے۔ ساتوں آسمانوں کے بعد اللہ رب العالمین کی کرسی، اس کرسی کے اوپر اللہ رب العالمین کے سمندر جو گھیرے ہوئے ہیں تمام چیزوں کو، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ گویا گنبد کی طرح، جس طرح گنبد تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کا عرش ہے جس نے تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں عرش کے اطراف کیا چیزیں ہیں، عرش کے اطراف میں کیا چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی چیز جو عرش سے منسلک ہے، عرش سے لگی ہوئی ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں لما قضى الله القلب، جب اللہ رب العالمین نے تخلیق مکمل کر دی، پیدا کرنے کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا۔ کب کیا؟ اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں كتب في كتابه، اللہ رب العالمین نے اپنے پاس ایک کتاب رکھی، فهو عنده فوق العرش، اللہ رب العالمین کے پاس عرش کے اوپر ہے، فهو عنده فوق العرش، اللہ رب العالمین کے پاس ایک کتاب ہے، ایک ورقہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے لکھا ان رحمتی غلبت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے کو سبقت دے جائے گی، میری رحمت ہی سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ کہاں پر ہے؟ اللہ رب العالمین کے عرش پر، فهو عنده، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، فوق العرش، عرش کے اوپر۔ کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات کو پیدا کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ایک ورقے میں، ایک کتاب میں لکھا کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت غصے پر غالب آ جائے گی، اور اس کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا۔ پہلی چیز جو عرش سے منسلک ہے، عرش سے لگی ہوئی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ چیزیں یاد کر لینا ہے، اس لیے کہ کوئی آنے والا ہمارے عقیدے کو بھٹکا نہیں سکے۔ عقیدے کو ہمارے ایسے بھٹکایا جاتا ہے، عرش سے متعلق لوگ کہتے ہیں عرش کا ہے، بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی، عرش مخلوق ہے، مخلوق ہے تو کیسی ہے؟ ساری صفتیں یہاں پر اسی لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وقت میں کیا لکھا؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ اردو میں تو کم از کم یاد رکھیں۔ اب اس کے بعد جو چیز عرش سے منسلک ہے، عرش کے اطراف میں ہے، وہ اللہ رب العالمین کا سورج ہے۔ یہ جو سورج ہم دیکھتے ہیں، یہ سورج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا اتدری این تغرب این تغرب الشمس، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں پر
یہ آخر جاتا کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، یہ یہاں سے جاتا ہے، جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدے میں رہ جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدے میں رہتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی. اللہ تعالیٰ نے کہا والشمس تجری لمستقر لها، سورج اپنے ایک مستقر کے ساتھ، اپنے ایک سمجھے کہ اینڈ کے ساتھ چلتا ہے. اس کا اینڈ کیا ہے؟ سورج کا ایک جو راؤنڈ ہوتا ہے اس کا اینڈ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا عرش ہے. ایک مرتبہ وہ جب نکلتا ہے تو اس کا اینڈ ختم ہونے کے یعنی جب اس کا روٹین ختم ہوتا ہے، اینڈ جہاں پر ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہوتا ہے. جب وہ پہنچتا ہے عرش کے نیچے سجدے میں رہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اس اجازت مانگتا ہے، تستأذن، وہ اجازت مانگتا ہے تو اس کو اجازت دی جاتی ہے تو وہ پھر دوبارہ سے نکلتا ہے. یعنی ایک مشرق سے نکل کر جب مغرب تک ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ وہ نکلتا ہے اجازت مانگنے کے بعد. سجدے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تحمید بیان کرتا ہے. اب اس کے بعد وہ اجازت مانگتا رہے گا اور نکلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت تک بھی آئے گا. وہ تستأذن، وہ اللہ رب العالمین سے اجازت مانگے گا تو فقولی، اس سے کہا جائے گا کہ تم وہیں سے نکلو جہاں سے تم آئے تھے. ارجعی من مکانک، تم اسی جگہ سے نکلو جہاں سے تم لوٹ کر آئے. تو مغرب سے جب سورج نکالا جائے گا تو عرش اللہ رب العالمین کے تو سورج اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے. اسی طرح عرش کے اطراف میں جو مخلوقات ہیں، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ورقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز سورج ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ ان ارواح المؤمنین طائر یسیح فی الجنہ وارواح الشہداء فی اجواف طیر الخضر تسرح فی الجنہ. اللہ کے نبی اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ مومنوں کی جو روحیں ہیں وہ جنت میں سیر کرتی ہیں. مومنوں کی روحیں جب برزخی زندگی میں انسان ہوتا ہے اسی موقع پر سمجھے کہ اب بہت ساری روحیں جنت میں سیر کر رہی ہیں جو اس سے پہلے انتقال کر چکی ہیں. وہ نیک لوگوں کی روحیں، وہ شہیدوں کی روحیں اللہ رب العالمین کی جنت میں سیر کرتی ہیں. کیسے سیر کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کیا طائر یسیح فی الجنہ وارواح الشہداء فی اجواف طیر، پرندوں کے پیٹ میں روحیں ہوتی ہیں، پرندوں کے پیٹ میں روحیں ہوتی ہیں اور وہ پرندے جنت کی سیر کرتے ہیں. اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں جو شہداء کی روحیں ہیں، جو شہید کی روح ہوتی ہے، وہ جنت میں سیر کرنے کے بعد لوٹ کر آتی ہے اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس. آ کر کیا کرتی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کیف شاءت ثم تقضی الی قنادیل معلقۃ تحت العرش. وہ تمام جنت کی سیر کر لینے کے بعد وہ پہنچتی ہے عرش تک. عرش سب سے اوپر ہے نا، جنت اس کے نیچے ہے. عرش تک پہنچتی ہے. عرش کے پاس جو قندیل لگی ہوئی ہوتی ہے، نور کی جو قندیلیں ہوتی ہیں، ان قندیلوں سے جا کر لگ جاتی ہیں. ثم تقضی، وہ واپس لوٹ کر آتی ہے الی قنادیل معلقہ، عرش سے متعلق عرش سے لگی ہوئی جو قندیلیں ہوتی ہیں، جو نور کی قندیلیں ہیں، ان سے آ کر وہ لگ جاتی ہیں اور عرش کے نیچے وہ رہ جاتی ہیں. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ شہداء کی جو روحیں ہیں، شہید جو ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کی روحیں جنت میں سیر کرتی ہیں اور جنت میں سیر کرنے کے بعد عرش سے جا کر وہ لگ جاتی ہیں. اس عرش سے لگ جاتی ہیں جس عرش کو قندیلیں ہیں اور ان قندیلوں سے جا کر وہ لگ جاتی ہیں. اسی طرح ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے رشتہ داری کو عرش سے جوڑ کر رکھا. اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش. اللہ رب العالمین نے عرش رحم کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں بیان کیا انا الرحیم خلقت انا الرحمن خلقت الرحیم، کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو پیدا کیا ہے، رشتہ داری کو پیدا کیا ہے. وشققت لها من اسمی، اور میں نے اپنے نام سے اس کو نکالا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا اللہ کے نبی کے زبانی، یہ جو رحم ہے، یہ جو رشتہ داریاں ہیں ہماری، اللہ رب العالمین کے عرش سے لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو حدیث ہمارے بیان فرمائی، کہا اللہ کے نبی نے کہ جب کوئی طلاق ہوتی ہے تو طلاق ہونے پر اللہ رب العالمین کا عرش ہل جاتا ہے. کیوں ہلتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رشتہ داریاں لگی ہوئی ہیں عرش سے، عرش سے وہ رشتہ داریاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین کا عرش بھی طلاق ہونے کی وجہ سے، رشتہ داری کے ختم ہونے کی وجہ سے ہل جاتا ہے.
اور عرش ہلتا بھی ہے. یاد رکھیے عرش ہلتا بھی ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں بہت سارے ملائکہ اترے تھے. 70,000 کی تعداد اللہ کے نبی نے بیان کی. اتنے فرشتے اترے. ہمارے اللہ کے نبی اس دن جلدی کر رہے تھے, جلدی اللہ کے نبی کر رہے تھے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہاں پر فرشتے ہیں اور ہم سے پہلے وہ پہنچ چکے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے پہلے میں پہنچ جاؤں. اس لیے کہ حضرت سعد بن معاذ اللہ کے نبی کے زیادہ قریب تھے, تو میں ان سے قریب پہنچ جاؤں. اس لیے اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے, اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں وہ نیک لوگوں کو جانتے ہیں. اللہ رب العالمین کے فرشتے نیک لوگوں کو جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا عرش بھی جانتا ہے. اسی لیے تو عرش ہلا نا. اگر اللہ رب العالمین کے عرش کو اس کے اس بندے کا علم نہ ہوتا تو ان کی موت پر وہ ہلتا کیوں؟ اس لیے ہلا کہ اللہ رب العالمین کے عرش کو اپنے نیک بندوں کا علم ہوتا ہے کہ کون نیک ہے اور کون برا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس دن کہا کہ اتنے فرشتے آئے اور ہمارے پہنچنے سے پہلے فرشتوں نے ان کو غسل دے دیا تھا. اللہ کے نبی کی حدیث میں الفاظ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی باتیں کہیں, حدیث طویل ہے. اسی طرح بات کیا سمجھ میں آئی کہ چوتھی چیز جو عرش سے لگی ہوئی ہوتی ہے وہ رشتہ داریاں ہیں. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان فرمائی کہ عرش, یہ تو عرش کے اطراف والی چیزیں ہیں. عرش کے خزانے بھی ہوتے ہیں, عرش کے خزانے بھی ہوتے ہیں. وہ خزانے کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 چیزیں بتائی ہیں. پہلی چیز اللہ کے نبی نے کہا کہ اعطیت خواتیم سورۃ البقرہ, مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی گئی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر مکمل اخیر تک یہ جو آیتیں ہیں, ان آیتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے یہ آیتیں دی گئیں. یہ آیتیں من کنز تحت العرش, اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے. یہ جو آیتیں ہیں, 2 آیتیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں لم یعطہن نبی قبلی, مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں کیا گیا تھا. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے نبی کو اتنا چہیتا رکھا اور ہم کو اتنا اللہ رب العالمین نے اپنے سے قریب رکھا امت مسلمہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دولت ہم کو دی, وہ خزانہ ہم کو دیا جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا تھا. تو سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے خزانہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا الا اعلمک او ادلک علی کلمۃ من تحت العرش من کنز الجنہ, کہ میں تم کو ایک کچھ کلمات ایسے سکھاتا ہوں, ایک کلمہ ایسے سکھاتا ہوں جو عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے, جنت کے خزانوں میں سے ہے اور عرش کے نیچے ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اسی طرح ہم جو تسبیح بیان کرتے ہیں, تحمید بیان کرتے ہیں, وہ تسبیح اور تحمید عرش کے اطراف گھومنے والی چیزیں ہیں. ہم جو تسبیح کہتے ہیں, تحمید کہتے ہیں, ہم جو اللہ تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں, یہ صرف ہمارا کہنا نہیں بلکہ ہمارے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کا کہنا یہی ہوتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ, اس کے تمہارے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں, اس کی تحمید بیان کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کے بارے میں کہا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, اے اللہ کے نبی آپ قیامت کے روز دیکھیں گے اور اے مومن, اے ایمان لانے والوں, تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اطراف بہت سارے فرشتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کے لیے حمد بیان کرتے ہیں. الحمدللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کثیرا کہتے ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ, جتنے بھی تسبیح اور تحمید کے کلمات ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو یہ جو تسبیح اور تحمید کے کلمات ہیں اللہ رب العالمین کے عرش کے اطراف گھومتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا التسبیح انما مما تذکرون من جلال اللہ, کہ تم اللہ تعالیٰ کے جلال میں, اس کی کبریائی میں جو تم ذکر کرتے ہو, التسبیح والتحلیل والتحمید, تسبیح کرتے ہو, تحلیل کرتے ہو, لا الہ الا اللہ کہتے ہو, التحمید یعنی الحمدللہ کہتے ہو, ینعطفن حول العرش, یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے اطراف گھومتے ہیں. لہن دوی کدوی النحل, ان کی آواز ویسے ہوتی ہے جیسے کہ شہد
مکھی کی آواز ہوتی ہے، ان کی آواز ہوتی ہے، ہم جو سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ آواز عرش تک پہنچتی ہے۔ جو مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ آوازیں عرش تک پہنچتی ہیں، وہاں پر جا کر رک جاتی ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین کے عرش کا اطراف چکر لگاتی ہیں۔ اور چکر کی آواز کیسے ہوتی ہے؟ جس طرح کے ایک بھینگنے والی آواز ہوتی ہے، مطلب جو شہد کی مکھی جس طرح آواز کرتی ہے، اسی طرح اس کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک صفت بیان کی ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے کون سی مخلوق پیدا کی گئی۔ اب اس کے بعد یہ تو باتیں آئیں کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے کیا کیا خزانے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی، کون سی مخلوق سب سے پہلے پیدا کی گئی۔ علماء کرام کے 3 مختلف اقوال ہیں، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ غیبیات کا معاملہ اگر وقت زیادہ ہوا تو ختم کر لیں گے، کبھی کبھی بتائیے جی۔ اب یہ 10 سے 15 منٹ اور ہوں گے انشاءاللہ، کنٹینیو کریں گے پھر روک دیں گے، کر لیں گے کنٹینیو جی۔ یعنی زیادہ باتیں بیان کریں تو یہ آتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے کون سی مخلوق پیدا کی گئی، تو اللہ کے نبی کی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے اقوال بتائے ہیں۔ پہلی چیز یہ اللہ کے نبی نے کہا ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا، اس کے بعد اس نے کہا اکتب لکھو، اس نے کہا ما اکتب میں کیا لکھو، تو اللہ رب العالمین نے کہا اکتب ما هو کائن الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ تمام کی تمام تم لکھ ڈالو۔ تو پہلی علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے قلم پیدا کیا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وكان عرشه على الماء، کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے۔ 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا۔ تو قلم کو پیدا کرنے کے بعد یہ اللہ نے لکھا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے آگے کہا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش تھا اور وہ پانی پر تھا۔ تو سب سے پہلے عرش کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا۔ تو پہلے کیا کہا کہ قلم پیدا کیا گیا، تو قلم کے پیدا کیے جانے کی مدت اللہ کے نبی نے بتائی کہ اس کائنات کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، تو اس سے پہلے اللہ رب العالمین کا عرش تھا اور وہ پانی پر تھا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے۔ اب اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے ایک صحابی اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ این کان ربنا، ہمارا رب کہاں ہے، کہاں تھا اور کہاں رہے گا۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں پوچھا کہ ہمارا رب آخر تھا کہاں پر، قبل ان یخلق السماوات والارض، ہمارا رب جب یہ آسمان و زمین پیدا نہیں کیے گئے تو آخر کہاں پر تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، فی عماء اللہ رب العالمین آسمان میں تھا، ما فوقه هواء وما تحته هواء، اللہ رب العالمین کے اطراف صرف ہوا ہی ہوا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ثم خلق اللہ العرش علی الماء، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عرش کو پیدا کیا پانی پر۔ تو یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ خلا ہی خلا تھا، اللہ رب العالمین تھا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف خلا ہی خلا تھی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز تھی وہ نور تھا، وہ ظلمت تھی۔ النور والظلمہ، یعنی نور تھا اللہ رب العالمین کا۔ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ خلا میں کیا ہے، نور ہی نور ہے۔ اللہ کے نبی سے جب معراج میں اللہ کے نبی گئے ہوئے تھے، جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ نے پوچھا هل ترى ربك، اللہ کے نبی آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا نور انا ارى، نور ہی نور تھا، میں کیا دیکھتا۔ اللہ رب العالمین کو اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا اللہ رب العالمین کو، صرف نور ہی نور تھا، اللہ کے نبی نے کہا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ نور کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ لیکن سب سے راجح قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس چیز کو پیدا کیا وہ عرش تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ ابن کثیر ہیں اور طحاوی، امام طحاویہ ہیں اور بھی بہت سارے ابن حجر اسقلانی بڑے بڑے ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا۔ ان کی حدیث یہ ہے
عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی مرفوعاً حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ رب العالمین تھا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا. ولم یکن شیء غیرہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا. یعنی اللہ کے نبی نے بعد میں جن جن چیزوں کا ذکر کیا، جیسے جیسے چیزیں آگے جاتی جائیں گی، آسمان و زمین کی خلقت یہاں پر ان کی ہسٹری ختم ہو گئی، اس سے اوپر جاؤ آپ وہاں ان کی ہسٹری ختم ہو گئی. تو سب سے پہلے سب سے آخری جس چیز کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی سب سے اولڈسٹ جو چیز ہے وہ اللہ کے نبی نے عرش کا ذکر کیا. تو سب سے اولڈسٹ چیز، سب سے اخیر جو چیز ہے، سب سے پہلی جو چیز پیدا کی گئی وہ اللہ رب العالمین کا عرش تھا. اس کے بعد امام ابن تیمیہ وغیرہ کا یہ قول ہے. اسی طرح سب سے پہلی چیز کون سی پیدا کی گئی؟ مختلف تین اقوال کیا ہے؟ کیا ہے تین اقوال؟ پہلا قول کیا ہے جی؟ عرش. پہلا قول عرش ہے. دوسرا قول کیا ہے جی؟ کیا ہے؟ قلم ہے. دوسرا قول علماء کا قلم ہے. بھی حدیث کے کسی عالم نے اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہی، اللہ کے نبی کی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا. تیسری بات کیا ہے؟ نور کو پیدا کیا. ان میں سب سے راجح قول کون سا ہے؟ عرش. عرش کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پیدا کیا. اب اس کے بعد عرش کی کچھ خصوصیتیں ہیں، وہ خصوصیتیں جو دوسری مخلوقات کو حاصل نہیں ہیں. عرش کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص ایسے رکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا. سب سے پہلی جو خصوصیت عرش کی ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین کا استوا. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، کسی اور مخلوق پر اللہ رب العالمین مستوی نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی خصوصیت ہوئی عرش کی کہ اللہ رب العالمین اس پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اب آپ سے کوئی سوال کرے کیسے مستوی ہے، کیا جواب دیں گے اس کا؟ جی کیسے مستوی ہے اللہ رب العالمین؟ استوا مجہول، غیر معقول. استوا اللہ رب العالمین کیسے کرے گا معلوم نہیں ہے، لیکن استوا حق ہے. الاستواء معلوم، استوا اللہ رب العالمین نے کیا، یہ حق ہے، یہ ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. لیکن کیفیت کیسی ہے، کیسے اللہ رب العالمین آیا، کسی کو نہیں معلوم. کیسے اللہ رب العالمین استوا ہوا تو کسی کو علم اس بات کا نہیں ہے. پہلی خصوصیت کیا ہوئی؟ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، کسی اور مخلوق کو خصوصیت حاصل کی ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عرش تمام مخلوقات میں سب سے اونچائی پر ہے. تمام مخلوقات میں سب سے ارفع، سب سے اثقل، سب سے اعظم، عظمت کے اعتبار سے، اونچائی کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ سے قربت کے اعتبار سے سب سے قریب کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کا عرش. یہ خصوصیت حاصل ہے. سب سے اونچی مخلوق عرش ہے، سب سے وسیع مخلوق عرش ہے، سب سے اللہ تعالیٰ سے قریب مخلوق یہ عرش ہے. اور اللہ رب العالمین کے مخلوقات میں سب سے حاوی مخلوق، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے مخلوق بھی عرش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور شرح السنہ جو امام ابن زمانین کی کتاب ہے، جو ہمارے منہج کی سب سے بنیادی کتاب ہے، اس میں بیان کرتے ہیں من قول اہل السنہ ان اللہ خلق العرش. اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عرش کو پیدا کیا، واختصہ بالعلو، اور اللہ رب العالمین نے علو کے لیے اس کو خاص کر لیا، سب سے اونچائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص رکھا. فوق جمیع ما خلق، جس مخلوقات کو، جتنی مخلوقات کو اس نے پیدا کیا، ان تمام میں سب سے اونچی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا وہ اللہ رب العالمین کا عرش تھا. ثم استوى على عرشه، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس پر مستوی ہوا. اب یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ عرش ہے، عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، عرش کو لگی ہوئی پیر ہیں، یعنی پایوں کے جیسے ہیں، وہ اس کو آپ پلرس کہہ لیں یا پھر پائے کہہ لیں، قوائم ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر فرشتے اس کو چھوڑ دیں تو کیا عرش گر جائے گا؟ کیا عرش اس پر جمع ہوا ہے؟ بالکل. کیا اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے تو عرش ہٹ جائے گا تو اللہ رب العالمین گر جائے گا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ شیطانی خیالات ہیں. اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا. کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، اللہ تعالیٰ تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، صرف اللہ رب العالمین. ثم خلق اللہ العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا. اور عرش اس وقت سے ہے جب یہ قوائم بھی نہیں تھے، جب یہ آسمان و زمین بھی نہیں تھے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ رب العالمین نے عرش کو
ترتیب بنائی ہے، اگر وہ ترتیب درہم برہم بھی ہو جائے تو کوئی نہیں، اور کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جو ترتیب بنائی ہے، جو تدبیر بنائی ہے، وہ ویسے ہی رہے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عرش کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح عرش کی بہت بنیادی خصوصیت یہ ہے، وہ عقیدے کا معاملہ یاد رکھیں، اچھے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ عرش ان مخلوقات میں سے ہے جن پر قیامت طاری نہیں ہوگی۔ قیامت جب طاری ہوگی، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ساری کی ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، صاعقہ، تمام مخلوقات کو موت آ جائے گی، تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَيَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ، ہم آسمان کو ویسے موڑ دیں گے جس طرح لوگ ورقے کو موڑ دیتے ہیں، جس طرح کسی انسان کو نہیں کچھ موڑنا ہو، آپ جس طرح پیپر کو لپٹ دیتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو لپٹ دے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس موقع پر 8 مخلوقات ختم نہیں ہوگی۔ 8 مخلوقات ایسی ہیں جس کو فنا نہیں ہے، جس کا اختتام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جو آیت کیا ہے اللہ رب العالمین نے جس میں کہا کہ اللہ رب العالمین یہ اس کے علاوہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس سے پہلی والی آیت کیا ہے؟ کل من علیہا فان، کہ جو کچھ ہے علیہا کس پر؟ آسمان و زمین پر۔ کل من علیہا فان، جو کچھ ہے سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ ولا یبقى کل من علیہا فان وما یبقى ربک، کیا ہے جی؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس طرح فاقہ کبھی ہو جاتا ہے، وما یبقى وجه ربک الا ذو الجلال والاکرام، اللہ رب العالمین کے رہے گا۔ تو جو افاقہ آئے گا، جو فنا ہوگی، ان میں سے 8 مخلوقات نہیں ہیں، ان کو بھی ہم ان میں سے عرش بھی ہیں۔ عرش کی خصوصیت کیا ہے کہ اس پر قیامت طاری نہیں ہوگی، وہ کبھی فنا ہونے والی مخلوقات میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اما العرش فلم يكن داخلا فيما خلقه في الايام الستة، کہ عرش ان مخلوقات میں داخل نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا نا، تو ان مخلوقات میں سے عرش نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے عرش میں خصوصیت یہ بھی رکھی ولا یشقہ، اس کو کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی آسمان میں کبھی عذاب آئے گا، آسمان کے ذریعے آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، قیامت کے روز آسمان کو سارا اللہ رب العالمین امر کے مانند اڑا دے گا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، لیکن عرش کو اڑا دیا نہیں جائے گا۔ ولا یفتنہ، کبھی عرش غائب بھی نہیں ہوگا، لا یفنی ولا یعدم، کبھی ختم بھی نہیں ہوگا اور کبھی غائب بھی نہیں ہوگا، کبھی اس کا اختتام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح امام بربہاری رحمہ اللہ شرح السنہ میں بیان کرتے ہیں کل شیء مما اوجب اللہ علیہ الفنا یفنی، جس چیز کو اللہ رب العالمین نے فنا رکھی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، الا الجنۃ والنار۔ کیا کیا چیزیں ہیں 8 مخلوقات؟ الا الجنۃ، جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی، والعرش، اللہ رب العالمین کا عرش کبھی ختم نہیں ہوگا، والکرسی، اللہ رب العالمین کی کرسی ہے، واللوح، جو لوح اللہ رب العالمین نے، جو کتاب اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کے بارے میں لکھا ہوا ہے، وہ لوح بھی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قیامت آئے گی تو گویا اس لوح پر بھی نہیں آئے گی، یہ چیزیں کیا ہیں؟ ان تمام سے الگ ہیں۔ اس کے بعد قلم ہے، قلم کبھی ختم نہیں کیا جائے گا، اور سور کو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا۔ کیا کیا ہے؟ پہلی چیز جنت ہے، دوسرا جہنم ہے، تیسری چیز عرش ہے، چوتھی کرسی ہے، پانچواں لوح محفوظ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہے 7ویں چیز قلم، اور 8ویں چیز ہے سور۔ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن کو کبھی فنا نہیں ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ ان پر قیامت طاری ہوگی، نہ قیامت کے بعد جب موت آ جائے گی تمام چیزیں ختم کر دی جائیں گی، فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، فرشتے بھی ختم کر دیے جائیں گے، لیکن یہ 8 چیزوں کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اسی طرح اخیر 2-3 باتیں ہم بتا کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اب بات آتی ہے عرش کہاں پر ہے، عرش کے متعلق کہ عرش کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے عرش کو اپنے سے سب سے قریب رکھا۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ عرش کو تھامے ہوئے فرشتوں سے متعلق حملۃ العرش، جن کو حملۃ العرش کہا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی گئی ہے احادیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اذن لی ان احدث بحملۃ العرش، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں حملۃ العرش جو ملائکہ ہیں، جن ملائکہ جو فرشتوں نے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں
کے جو پیر ہیں، اس کے جو قدم ہیں، وہ الی الارض السفلی، جو سب سے نچلی زمین ہے، اس پہ اس کے قدم ہیں، اس پہ اس کے قدم ہیں. حالانکہ وہ تھامے ہوئے کس کو ہے؟ عرش کو تھامے ہوئے. اس کے قدم کہاں پر ہے؟ سب سے نچلی جو زمین ہے، الی الارض السفلی، جو سب سے نچلی زمین ہے، اس میں اس کے قدم ہے. اور اس کی سب سے اونچائی کہاں پر ہے؟ عرش کو تھامے ہوئے. اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اتنا عظیم ہے وہ، اتنا عظیم ہے وہ فرشتہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ، اس کی کان کے لو سے لے کر اس کے کندھے تک جو مسافت ہے، 700 عام، 700 سال اگر کوئی گھوڑ سوار چل کر جائے تو وہاں تک پہنچے گا. اس کا اتنا عظیم ہے. آپ دیکھیے، آپ اسی سے اندازہ لگا رہے اتنے عظیم مخلوقات میں ایک فرشتہ تھامے ہوئے ہیں. ایک فرشتہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ایک فرشتے کا معاملہ یہ کہ اس کے قدم زمین میں ہے تو وہ تھامے ہوئے عرش کو ہے. سبحان اللہ، کتنی عظیم مخلوق ہے. تو اللہ رب العالمین نے عرش سے متعلق کہا کہ عرش، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فوقہم یومئذ ثمانیہ، کہ اللہ رب العالمین کے عرش کو قیامت کے روز 8 قسم کے 8 ملائکہ ہوں گے جو تھامے ہوئے ہیں. اس میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں. پہلا مفسرین نے کہا کہ وہ 8 فرشتے ہوں. دوسرا قول ہے کہ وہ 8 صفیں ہوں گی. 8 صفیں ہوں گی، 8 مختلف صفوں میں الگ الگ فرشتے ہوں گے. اب ایک فرشتے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا، تو آپ سوچئے ایک صف میں کتنے فرشتے ہوں گے؟ نہیں معلوم. آپ اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جہنم کو 70,000 رسیاں ہوں، ایک ایک رسی کو 70,000 فرشتے تھام کر لائیں گے. تو آپ جہنم ہی اتنی بڑی ہے، تو آپ سوچئے اللہ رب العالمین کے عرش کو 8 جو فرشتے تھامے ہوئے ہیں وہ 8 صفیں ہیں. 8 صفیں ہیں جو تھامے ہوئے ہیں. اب وہ ایک صف میں ایک فرشتے کا معاملہ نہیں. تیسری چیز علماء نے بیان کی اس آیت سے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے عرش کو 8 قسم کی چیزیں تھامی ہوئی ہوں گی. وہ فرشتے 8 فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ 8 فرشتوں کی صفیں بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر وہ 8 قسم کے فرشتے ہو سکتے ہیں. 8 قسمیں ہو سکتی ہیں الگ الگ فرشتوں کی. اس کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسمیں رکھی ہیں نا فرشتوں کی. کچھ فرشتے دنیا کے لیے پیدا کیے گئے، کچھ فرشتے الگ ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا قُلِ أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کسی کو 2 پر سے پیدا کیا، کسی کو 3 پر ہے، کسی کو 4 پر ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ان کو 300 پر اللہ رب العالمین نے دیے، 300 پر اللہ رب العالمین نے ان کو دیے. تو اللہ رب العالمین کے الگ الگ قسم کے جو فرشتے ہیں، الگ الگ قسم 8 جو اللہ تعالیٰ نے عدد بیان کیا ہے، اس عدد سے مراد 8 فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، 8 قسم کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر 8 صفیں ہو سکتی ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامیں گے. اسی طرح بات ہماری یہاں پر آ کر ختم ہوئی. ایک مرتبہ ہم اپنی بات کو سمائز کر لیں. آپ دہرائیں گے، انشاءاللہ میں پوچھوں گا تو آپ اس کو دہرائیں گے. سب سے پہلی بات، عرش کے کچھ صفتیں بتائیں. کیا کیا صفتیں ہیں عرش کی؟ کیا اوصاف ہیں؟ عرش عظیم ہے، عرش کریم ہے، یعنی بہت خوبصورت ہے. عظیم کا مطلب عظمت والا ہے. عرش مجید ہے، بڑا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ عرش کو قوائم لگے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ پائے لگے ہوئے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ انا اکون اول من یفیق، قیامت کے روز جب پہلا سورج پھونکا جائے گا تمام لوگ ختم ہو جائیں گے. تو جب دوسرا سورج پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے مخلوقات کے جاگنے والے اللہ کے رسول ہوں گے. افاقہ جس کو ملے گا قیامت کے دوسرا سورج پھونکے جانے کے بعد، جن کو زندگی دی جائے گی وہ یا اٹھایا جائے گا، جاگنے والوں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں میں جب اٹھوں گا، اٹھنے کے بعد دیکھوں گا فَإِذَا بِمُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، آخذٌ، وہ عرش کے قائم کو تھامے ہوئے ہیں. عرش کا جو پائے ہیں ان پایوں میں سے ایک پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جب اٹھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا تو اللہ کے نبی پریشان ہو کر کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ کیا وہ مجھ سے پہلے جاگے، میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے جاگے یا پھر وہ ان میں سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے انتقال جن کا ہی گیا سور کے ذریعے. سور کے ذریعے جن مخلوقات کو موت نہیں آئے گی وہ ان میں سے ہوں گے، یا پھر ان کو اللہ رب العالمین نے مجھ سے پہلے جگایا، یہ بات میں نہیں جانتا.
تو اس کے بعد کیا سمجھ میں آئی کہ عرش کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کو قوائم لگے ہوئے، عرش کے اطراف اندینے ہیں نور کی، یہ بھی ایک عرش کی صفت ہے۔ عرش کی ایک اور صفت کیا ہے کہ عرش کو فرشتے تھامے ہوئے ہیں، وَيَحْمِلُونَ عَرْشَ رَبِّكَ، اللہ رب العالمین کے عرش کو وہ تھامے ہوئے فرشتے، ایک صفت یہ ہوگی عرش کی۔ اس کے بعد کیا صفت ہے عرش کی کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کو اپنی آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور بات یہ بھی ہے عرش کی کہ عرش کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، عرش اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ عرش کے اطراف کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز جو عرش کے اوپر ہے کیا ہے وہ جی ایک ورقہ ہے جس میں کیا لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی، ہمیشہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جب جہنم میں داخل کرے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اتنا رحمت کا معاملہ کرے گا، قیامت درست ہوگی، اس کے بعد جب جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تب بھی اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ جس کے پاس صرف لا الہ الا اللہ ہوگا اس کو بھی اللہ رب العالمین نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ ان رحمتی سبقت غضبی، یہ عرش کے اوپر ہے، فهو عنده فوق عرشه، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے عرش کے اوپر۔ یہ اس کے بعد دوسری چیز جو عرش کے اطراف ہے رشتہ داریاں ہیں، الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ داریاں عرش سے جڑی ہوئی ہیں، یہ ہو گیا۔ تیسرا جی سورج عرش کے اطراف میں جاتا ہے، ماشاءاللہ سورج عرش کے اطراف میں جاتا ہے، جب وہ اپنا ایک روٹین مکمل کر لیتا ہے، اپنا سمجھے کہ دائرہ مکمل کر لیتا ہے، والشمس تجری لمستقر لها، اپنے جو مستقر اللہ تعالیٰ نے اس کا رکھا ہے، جو اینڈ پوائنٹ رکھا ہے، جب اینڈ میں جاتا ہے تو وہ کہاں پر جاتا ہے؟ عرش کے پاس جاتا ہے، تحت العرش، اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے جا کر کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے۔ اس کو اجازت دی جائے تو مشرق سے نکلتا ہے، اجازت نہ ملے جب اس سے کہا جائے ارجعی من مکانک، جہاں سے تم آئے ہو وہیں سے نکل جاؤ، تو وہ پھر مغرب سے نکلے گا، قیامت کا دن ہوگا۔ یہ تیسری چیز ہوئی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ آخری چیز جی شہداء کی روحیں ہوئی، شہداء کی روحیں جنت کی سیر کریں گی، جنت کی سیر کرنے کے بعد آ کر معلقۃ بقنادیل معلقۃ بالعرش، وہ اللہ رب العالمین نے جو عرش کے اطراف جو اندینے رکھی ہیں، نور کی جو اندینے ہیں، ان کے پاس آ کر وہ بیٹھنے قریب ہو جائیں گے، ان کے پاس آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد عرش کے جو خزانے ہیں کیا کیا ہے؟ پہلا خزانہ کیا ہے عرش کا؟ جس طرح دنیا میں خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اور اس کے علاوہ میٹل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کتنے ہیں وہ ٹیبل کتنا آتا؟ 51 شاید اس میں ہوتے، مختلف جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کتنے 51 ہوتے شاید نا، تو وہ جتنے ایلیمنٹس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ویسے ہی ایلیمنٹس اللہ رب العالمین نے عرش میں ہی رکھے۔ وہ عرش کے ایلیمنٹس کیا کیا ہیں؟ پہلی چیز لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسری چیز کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیح، تحمید اور تکبیر، یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے اطراف ہوتے ہیں، ان کی آواز آتی ہے اور اللہ رب العالمین کی آوازوں کو سن کر انسانوں کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ سب سے پہلی کون سی چیز مخلوق پیدا کی گئی؟ اس کے بعد والی بات کی کیا کیا ہے اقوال؟ اس میں کتنے اقوال ہیں؟ 5 ہیں، 2 ہیں، کتنے ہیں اقوال جی؟ ہاں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول کیا ہے؟ عرش پیدا کیا گیا، دوسرا قول قلم پیدا کیا گیا، تیسرا نور تھا۔ تو ان میں سب سے راجح قول کس کا قول ہے؟ یہ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام ابن حجر اور امام ابن کثیر، یعنی جو ہماری امت کے بڑے بڑے جو علماء کرام گزرے ہیں ان تمام کا قول ہے۔ تو بعد کے جو علماء ہیں، شیخ ابن باز ہے، شیخ امام البانی ہے، تو آبویسلی ان کا قول بھی وہی ہوگا۔ تو امت کا اجماع ہے، جمہور کا قول کیا ہے کہ عرش سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ عرش کی خصوصیتیں کیا کیا ہیں؟ خصوصیت عرش کی پہلی خصوصیت جو دوسروں کو حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مستوی ہے اس وقت۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ کہ عرش سب سے اونچائی پر ہے، عرش سب سے اعظم ہے، عرش سب سے بڑا ہے، عرش سب سے وسیع مخلوق ہے، اور عرش تمام کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ عرش ان مخلوقات میں سے ہے
جن کو 6 دنوں میں پیدا نہیں کیا گیا، 6 دنوں سے پہلے سے موجود تھی۔ 6 دنوں میں اللہ رب العالمین نے جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ کبھی وقت ملے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ابتدائی 4 دنوں میں کیا پیدا کیا۔ ابتدائی 2 دن میں زمین کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا 2 دنوں میں، اس کے بعد پھر باقی کے جو 2 دن تھے اس میں اللہ رب العالمین نے نہریں نکالی، جھاڑوں کو اٹھایا، تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو یہ 6 دنوں میں عرش پیدا نہیں کیا گیا، اس سے پہلے سے عرش موجود ہے۔ اسی طرح آخری بات کیا ہے، حملۃ العرش سے متعلق ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ وہ 8 کے کیا اقوال ہیں تین علماء کرام کے؟ وہ 8 فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ 8 قسم کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، الگ الگ قسم کے۔ اب ایک جو قائم ہے، ایک جو پایا ہے، اس کو کتنے فرشتے پکڑیں گے اس سے مراد ایک فرشتہ بھی ہو سکتا ہے پکڑنے والا، تھامنے والا۔ ایک قسم کے فرشتے مختلف کتنے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، یا پھر وہ ایک صف ہوگی تو صف میں کتنے فرشتے آئیں گے کوئی نہیں جانتا۔ ایک فرشتے کی معلوم اللہ کے نبی نے کیا معلومات دی؟ وَإِنَّ لِي أَن أُحَدِّثَ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ، مجھے اجازت دی گئی کہ میں حمل عرش کے بارے میں بتاؤں۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے بتائی کہ اس کے پیر، اس کے جو قدم ہیں سب سے نچلی زمین میں ہیں، تو وہ عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ اتنا عظیم فرشتہ ہے کہ اگر اس کے کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک جائے انسان تو 700 سال چلے گا تب وہ مسافت جا کر مکمل ہوگی۔ تو اتنے عظیم اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ آج سے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی، اللہ رب العالمین ان معلومات میں ہم کو اور بھی اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں بیان کی گئی اللہ رب العالمین عقیدے سے متعلق تھی، منہج سے متعلق تھی، اللہ تعالیٰ جو باتیں جیسی تھی جیسے تو نے ہم کو بیان کی ویسے بیان کرنے کی اگر توفیق ہم کو ملی تو اللہ رب العالمین قبول کر، اور اللہ رب العالمین اگر اس سے ہٹ کے کچھ باتیں شیطان کی جانب سے زبان سے نکال دی گئی تو اللہ رب العالمین اس کا ہم کو پوچھنے والا نہ بنا، اس سے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔